معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 24 سورہ مومن آیت نمبر 41 سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ اس کو جس کا مجھے علم تک نہیں، اور میرا حال یہ ہے کہ میں پھر بھی تمہیں اس خدا کی طرف بلاتا ہوں جو عزت والا، بہت بخشنے والا ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جس کی بندگی کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے پکارا جائے اس دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور یقیناً ہم سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف، اور یقیناً حد سے گزرنے والے ہی جہنمی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پس اے میرے ہم وطنوں، ان قریب تم یاد کرو گے جو میں آج تمہیں کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا سارا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ پس بچا لیا اسے اللہ تعالیٰ نے ان اذیتوں سے جن کے پہنچانے کا انہوں نے حیلہ کیا، اور ہر طرف سے گھیر لیا فرعونیوں کو سخت عذاب نے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ دوزخ کی آگ پیش کیا جائے گا، دوزخ کی آگ ہے، پیش کیا جاتا ہے انہیں اس پر صبح و شام، اور جس روز قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا داخل کر دو فرعونیوں کو سخت تر عذاب میں۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ اور کتنا ہوش ربا سما ہوگا جب باہم جھگڑیں گے دوزخ میں۔ پس کہیں گے کمزور لوگ انہیں جو تکبر کیا کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، پس کیا تم
دور کر سکتے ہو ہم سے کچھ حصہ آگ کے عذاب کا؟ قال الذین استکبروا انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد۔ جواب دیں گے متکبر، ہم سب آگ میں بھون رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے بندوں کے متعلق۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب۔ اب اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور کہیں گے سارے دوزخی جہنم کے دروغوں کو دعا کرو اپنے رب سے کہ ایک دن تو ہمارے عذاب میں کچھ تخفیف فرما دے۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلی قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ وہ جواب میں کہیں گے کیا نہیں آیا کرتے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ؟ وہ کہیں گے بے شک، دروغے کہیں گے تم خود ہی دعا مانگو، اور حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے کافروں کی دعا مگر محض بے سود۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ بے شک ہم اب بھی مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور مومنین کی اس دنیاوی زندگی میں، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس روز نفع نہ دے گی ظالموں کو ان کی عذر خواہی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے دوزخ کا بدترین گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ہم نے عطا فرمایا موسیٰ کو نور ہدایت اور وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا جو سراپا ہدایت اور نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر فرمائیے کفار کی اذیتوں پر، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور استغفار کرتے رہیے اپنی موہمہ کوتاہی پر، اور پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ بے شک جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو نہیں ہے ان کے سینے میں بجز بڑائی کی ایک ہوس کے جس کو وہ پا نہیں سکیں گے، تو آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے، بے شک وہی سب کچھ سننے والا
اور دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ بے شک پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا بہت بڑا کام ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے، لیکن بہت سے لوگ اس کھلی حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ۔ اور یکساں نہیں ہے اندھا اور بینا، اور اسی طرح مومن نیکوکار اور بدکار بھی یکساں نہیں، تم بہت کم غور کرتے ہو۔ ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یقیناً قیامت آ کر رہے گی، ذرا شک نہیں ہے اس میں، لیکن بہت سے لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ ہی ہے جس نے بنائی ہے تمہارے لیے رات تاکہ تم آرام کرو اس میں، اور بنایا ہے دن کو روشن۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل و کرم فرمانے والا ہے لوگوں پر، لیکن بہت سے لوگ اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ھو فانا تؤفکون۔ وہ ہے اللہ تمہارا رب، پیدا کرنے والا ہر چیز کا، کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اس کے، پس کیسے راہ حق سے تم روگردانی کرتے ہو۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون۔ اسی طرح راہ حق سے منہ پھیر دیا جاتا ہے ان بدنصیبوں کا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو قیام کی جگہ اور آسمان کو چھت کی مانند، اور تمہاری صورت گری کی، اور حسین بنا دیا تمہاری صورتوں کو، اور کھانے کے لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں۔ ایسی خوبیوں والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، پس بڑی ہی برکتوں والا ہے اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ وہی ہمیشہ
زندہ رہنے والا ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اس کے، پس اس کی عبادت کرو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ قُلْ إِنِّي نُهِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِیَ الْبَیِّنَاتُ مِن رَّبِّی وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ میں ان کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں جب آ گئی ہیں میرے پاس دلیلیں اپنے رب کی طرف سے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں رب العالمین کے سامنے۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمی ولعلکم تعقلون۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، پھر نکالا تمہیں شکم مادر سے بچہ بنا کر، پھر پرورش کی تمہاری تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، پھر تمہیں زندہ رکھا تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور بعض تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں پہلے ہی۔ اور یہ سارا نظام اس لیے ہے کہ تم پہنچ جاؤ مقررہ میعاد تک، اور تاکہ تم اپنے رب کی عظمتوں کو سمجھنے لگ جاؤ۔ هو الذی یحیی و یمیت فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، پس جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا فرماتا ہے اسے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ۔ کیا تم نہیں دیکھتے ان نادانوں کی طرف جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں؟ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں جن لوگوں نے جھٹلایا اس کتاب کو اور اس چیز کو بھی جو دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا۔ انہیں اپنی تکذیب کا انجام معلوم ہو جائے گا جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں، اور انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا کھولتے ہوئے پانی میں، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔
ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذالک یضل اللہ الکافرین۔ پھر پوچھا جائے گا ان سے کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ بسد یاس کہیں گے وہ تو گم ہو گئے ہم سے، بلکہ ہم تو کسی چیز کو پوجتے ہی نہ تھے اس سے پہلے۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے کافروں کو۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون۔ یہ سزا اور رسوائی بدلہ ہے اس کا کہ تم خوشیاں منایا کرتے تھے زمین میں اپنی عارضی اقتدار پر ناحق، اور بدلہ ہے اس کا جو تم اپنے فانی بدلہ ہے اس کا جو تم اپنے فانی اموال اور املاک پر اترایا کرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، تم وہاں ہمیشہ رہنے والے ہو، پس یہ بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر و غرور کرنے والوں کا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی نازیبا حرکتوں پر صبر فرمائیے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو ہم خواہ آپ کو دکھائیں اس عذاب کا کچھ حصہ جس کا ان سے ہم نے وعدہ کیا ہے، یا اس سے پہلے ہی آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، یہ بچ نہیں سکتے، آخر کار ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور ہم نے بھیجے تھے پیغمبر آپ سے پہلے بھی، ان میں سے بعض کا ذکر ہم نے آپ سے کر دیا، اور ان میں سے بعض کا ذکر قرآن کریم میں آپ سے نہیں کیا، اور کسی رسول کی مجال نہ تھی کہ وہ لے آتا کوئی نشانی اللہ کی اجازت کے بغیر۔ پس جب آئے گا اللہ کا حکم تو فیصلہ کر دیا جائے گا حق و انصاف کے ساتھ، اور باطل پرست وہاں سراسر گھاٹے میں رہیں گے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تاکلون۔ اللہ پاک وہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے مویشی تاکہ ان میں سے کسی پر سواری کرو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اور تمہارے لیے ان میں طرح طرح کے فائدے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ ان پر سوار ہو کر اس منزل تک پہنچو جو تمہارے سینوں میں ہے،
اور ان مویشیوں پر اور کشتیوں پر تم لدے پھرتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، پس اللہ تعالیٰ کی کن کن آیتوں کا تم انکار کرو گے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون۔ کیا ان منکروں نے کبھی سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ انہیں نظر آ جاتا کہ کیا انجام ہوا ان منکروں کا جو ان سے پہلے گزرے؟ وہ لوگ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور قوت میں زبردست تھے، اور زمین میں اپنی نشانیوں کے لحاظ سے کہیں ہنرمند تھے۔ پس یہ بتائیں کہ کیا فائدہ پہنچایا انہیں اس دولت نے جو وہ کماتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ پس جب آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر تو انہوں نے کفر کیا اور نازاں رہے اپنے علم پر جو ان کے پاس تھا، اور آخر کار گھیر لیا انہیں جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب تو کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں ایک اللہ پر، اور ہم ان معبودوں کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم اس کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِي وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ پس کوئی فائدہ نہ دیا انہیں ان کے ایمان نے جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارا عذاب۔ یہی دستور ہے اللہ تعالیٰ کا جو قدیم سے اس کے بندوں میں جاری ہے، اور سراسر خسارے میں رہے اس وقت حق کا انکار کرنے والے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 24 سورہ مومن، آیت نمبر 85 تک آج تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آگے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہم سب کے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہم سب کے اعزاء و اقرباء کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جو مسلمان حیات ہیں ہم سب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، دین و دنیا میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔
نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمان بیمار ہیں اللہ رب العالمین سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائے۔ جو قرض دار ہیں بار قرض سے رہائی عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جن کو اولاد دی ہے اللہ پاک ان سب کی اولادوں کو نیک اور صالح ماں باپ کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔